میری ماؤں، میری بہنوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو ایک کی بندی نہیں بنتی، اس کو ہزاروں کی باندی نوکرانی بننا پڑتا ہے۔ جو عورت بالکل بے پرواہ، بے پردہ یا بغیر برقعے کے باہر نکلتی ہے اور اللہ کے حکم کو نہیں مانتی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آزاد ہے، بالکل نہیں، کیونکہ آج ہر ایک کسی نہ کسی کی غلامی میں چل رہا ہے۔ ایک بے پردہ خاتون سے اگر پوچھا جائے کہ آپ پردہ کیوں نہیں کرتی، وہ کہے گی معاشرے کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، خاندان کے رواج کی وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی چھوڑ کر معاشرے کی غلام بن گئی ہے۔ آزادی کے دل فریب نعروں کی آڑ میں عورت کو گھسیٹ کر سڑکوں پر لایا گیا، اسے دفتروں میں کلرکی عطا کی گئی، اسے اجنبی مردوں کی پرائیویٹ سیکرٹری کا منصب بخشا گیا، اسے تجارت چمکانے کے لیے سیلز گرل اور سیلز ماڈل بننے کا شرف بخشا گیا، اور اس کے ایک ایک عضو کو برسر بازار رسوا کر کے گاہکوں کو دعوت دی گئی کہ آؤ ہم سے مال خریدو۔ یہاں تک کہ وہ عورت جس کے سر پر دین فطرت نے عزت و آبرو کا تاج رکھا تھا اور جس کے گلے میں عفت و عصمت کے ہار ڈالے تھے، تجارتی اداروں کے لیے ایک شو پیس اور مرد کی تھکن دور کرنے کے لیے ایک تفریح کا سامان بن کر رہ گئی، صرف اس لیے کہ عورت نے اللہ کی نافرمانی اختیار کی تو اللہ رب العزت نے اس پر یہ تباہی ڈال دی۔ ایک بات یاد رکھیں بھائی، جو عورت اللہ کی نہیں بنتی، اسے ہزاروں کی باندی بننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، بیوی کو چاہیے کہ جب بھی شوہر سے بات کرنی ہو تو مزاج دیکھ کر بات کرے۔ اگر دیکھے کہ اس وقت ہنسی اور دل لگی میں ہے تو ہنسی اور دل لگی کرے، اور جب دیکھے تو مزاج میں کچھ گرمی ہے تو اس سے کوئی ایسی بات نہ کرے کہ اس کے مزاج میں مزید گرمی پیدا ہو جائے۔ اگر وہ محبت میں آ کر کبھی ہاتھ یا سر دبائے تو آپ نہ دبانے دیں، بھلا سوچیں کہ اگر آپ کے والد ایسا کریں گے تو کیا آپ کو گوارا ہوگا؟ پھر شوہر کا رتبہ تو باپ سے بھی زیادہ ہے۔ اٹھنے بیٹھنے میں، بات چیت کرنے میں، غرض یہ کہ ہر بات میں ادب و تمیز کا خیال رکھیں۔ شوہر جب خوش ہو تو کوشش کریں کہ اس کی خوشی میں اضافہ کرنے کا سبب بن سکیں۔ جب وہ کوئی دل لگی یا محبت کی بات کرے تو آپ بھی اس کا جواب پیار و محبت کے پھولوں سے ہی دیں۔ اگر وہ غمگین بے چین ہو تو آپ اس کو غم کا ہلکا کرنے کی کوشش کریں اور خود بھی اس کے غم میں ساتھ دیں۔ دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاق کے طور پر عورتوں کے متعلق ایک شعر کہا جس کا ترجمہ تھا، یقیناً عورتیں تو ہمارے لیے گویا شیطان کی طرح پیدا کی گئی ہیں کہ یہ بھی ہم کو گمراہ کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہتے ہیں شیاطین سے، شر سے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اس طرح ہنسی اور ہنس کے ایسا پیارا جواب دیا۔ ترجمہ: یقیناً عورتیں مہکتے ہوئے پھولوں کی طرح ہیں جو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور تم میں سے ہر شخص پھولوں کی جانب مائل ہوتا ہے اور اس کی خوشبو سونگھنے کا جو ہے متمنی ہوتا ہے۔ لطف تو اسی میں ہے کہ شوہر دن بھر کا تھکا ماندہ آئے تو گھر والوں کی باتوں سے جی خوش کرے، وہ اس کو راحت دیں، اس کی راحت کا خیال رکھیں۔ جن لوگوں کو معاشرت گھر والوں کے ساتھ اچھی ہوتی ہے، واقعی ان کو دنیا میں ہی جنت کا مزہ آ جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، اپنے بچوں کو ایک نیک اور اچھا انسان بنائیں۔ جب وہ نیک اور اچھا انسان بنیں گے تو معاشرے میں ترقی کریں گے، معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان بنیں گے۔ اسی طرح میاں بیوی آپس کی باتیں بھی کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ بہت ہی زیادہ بے حیائی کی بات ہے کہ دولہا پہلی رات کی باتیں اپنے دوستوں کو بتائے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے
کہ ہم اپنے گھر کی باتیں اپنے دوستوں کو بتائیں۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ جب اس طرح کی باتیں، میاں بیوی کے درمیان کی باتیں، راز کی باتیں جب میدانوں میں آتی ہیں، جب بازاروں میں آتی ہیں تو بے حیائی پھیلتی ہے، اور عورت اور مرد کے اندر سے غیرت نکل جاتی ہے، اور جب غیرت نکل جاتی ہے تو معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ مسلمان بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے اس کی معافی مانگے اور کوشش کرے کہ دنیا میں اس حال میں رخصت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، تاکہ وہ اس خوشخبری کی مصداق بن جائے کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو، ہماری اولادوں کو نیک بنائے، اور اس کے لیے نافل نمازوں میں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ تینوں کل یا چاروں کل پڑھ کر، آیت الکرسی پڑھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کا حصار کریں، اور اپنے گھر کی خیر و برکت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان اعمال پر چلنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بیویوں کو اور ہماری ماؤں کو نیک بنائے، صالح بنائے، ہمارے تقوی کا ذریعہ بنائے، ہمارے تقوی کو بڑھانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔